على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین بیان آگے بڑھانے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے انصار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا وعلی آلک واصحابک یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا یعنی کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر روٹی تو تھی لیکن سالن موجود نہ تو ایک شہد کی مکھی آپ علیہ السلام یعنی کہ حضور علیہ السلام سے آئی اور اپنے انداز میں اس نے گفتگو کی آپ کے کان میں کچھ گنگنائی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو شہد کی مکھی شہد لے کر آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے مکھی یہ بتا کہ تیرا شہد الگ ہی پھولوں پر بیٹھتی ہے الگ الگ پھولوں کے رسوں کو چوستی ہے اور ہر پھول کے رس الگ الگ کڑوے ہوتے ہیں لیکن تیرا شہد میٹھا رہتا ہے وجہ کیا ہے شہد کی مکھی کہتی ہے کہ جب ہم کسی پھول پر بیٹھتے ہیں الگ الگ پھولوں پر بیٹھتے ہیں تو راستے میں گنگناتے رہتے ہیں وہ اصل میں گنگنانا نہیں بلکہ ہم آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ کی اوپر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارا شہد کیا ہوتا ہے میٹھا رہتا ہے آپ نے سنا کہ درود پاک کی ایسی برکت کہ جو پھولوں کے رسوں کو کڑوے رسوں کو ملا کر میٹھا بنا دے وہ درود پاک اگر ہم انسان پڑھیں تو ہمارے بگڑے ہوئے کام اگرچہ ہم زہر کھا لیں تو وہ زہر ہمارے لیے میٹھا چیز ہے میرے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج سے کچھ نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ہمارا یہ قافلہ سر امام حسین اور قافلہ امام حسین مدینے تک پہنچ گیا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے پاس قید میں تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا 9 سال کی بچی ہے آپ کا انتقال ہو گیا لیکن حضرت امام زین العابدین روایتوں میں آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھے اور تمام عورتیں مل کر آپ کے قبر انور کو کھودے کھودنے کے بعد آپ کو دفن کیا کیونکہ مرد میں ایک ہی تھے حضرت امام زین العابدین اور سب عورتیں تھیں آپ کو دفن کیے اس کے بعد جب یزید نے حکم دیا کہ ان کو
بول رہی ہے تھوڑا اس کو کم کر دیں. اے خاتون یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو تحفے میں کیا دیے؟ حالانکہ آپ دفن ہیں، یعنی کہ حضرت سکینہ دفن ہے، قبر میں ہے، اپنے قبر انور میں موجود ہے، لیکن وہ خاتون کیا کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر پانی دینے کے لیے گئے تھے، جب میرے شوہر کیا کرنے گئے تھے؟ پانی دینے کے لیے گئے تھے، تو مجھ سے یہ نصیحت کیے تھے کہ اگر میں شہید ہو گیا، پانی نہ لا پایا، تو میرے دونوں بازوؤں کو سکینہ کو پیش کر کے معافی مانگنا کہ میں اسے پانی نہ پلا سکا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عباس ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردہ جب مر جاتا ہے تو وہ زندہ نہیں رہتا، بلکہ قبر میں وہ زندہ نہیں رہتا. سنو، حضرت سکینہ جواب دیتی ہیں کہ اے خاتون، میں نے حضرت عباس کو معاف نہیں بلکہ وہ جنت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سیر فرما رہے، یعنی معاف تو کر ہی دیا، لیکن وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں گھوم رہے، سیر فرما رہے. پیارے اسلام بھائی، یہ قبر سے آواز آئی، حضرت سکینہ نے آواز دی. اب آپ کا قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا، اور لیکن یہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا، اس کے تعلق سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا ہی میں دفن کیا گیا. بہت سے روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ پاک میں آپ کے والدہ ماجدہ کے قبر انور کے بازو میں دفن کیا گیا. اور جو صحیح روایت ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو مصر میں دفن کیا گیا. اب جب قافلہ مدینے میں پہنچا تو مدینے کے لوگ یعنی کہ حضرت امام زین العابدین گئے اور آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہوئے سارا ماجرا سنایا. آپ سارا ماجرا سناتے ہیں، مدینے کے لوگ سارے جمع ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اور وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ 2 مرتبہ، مدینے کے لوگوں نے 2 مرتبہ زیادہ رویا ہے. وہ پہلی مرتبہ اس وقت جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس وقت سارے مدینے کے لوگ اتنا روئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ پر کالی بادل چھائی ہے. اور جب امام حسین شہید ہوئے اور قافلہ جب آپ کا مدینہ منورہ میں آیا اور امام زین العابدین نے سنایا سارا واقعہ، تو آپ علیہ السلام قبر انور میں رہ کر سب سنے، لیکن مدینے کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ بے تحاشا رونے لگے، کہنے لگے کہ شاید یہ دوسرا دن ہے کہ ہم پر آج کالی بادل چھائی ہوئی ہے. اس کے بعد یزیدیوں نے وہاں پر کچھ دنوں کے بعد آپ کے روضہ انور کے بازو میں گدھے، کھچر، اونٹ وغیرہ باندھے. حضور نے فرمایا، ایک صحابہ کرام آ رہے تھے، سفر سے تھے، آپ نے سفر سے تھے، جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ سوچنے لگے کہ میں سفر سے آیا ہوں، میرے چہرے پر گرد و غبار لگی ہے کیونکہ گھوڑے سے سفر کر کے آتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے چہرے پر گرد و غبار لگی ہے، میں اسے صاف کر دوں. تو جیسے ہاتھ بڑھائے صاف کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا، اے شخص تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آقا آپ کی بارگاہ میں ایسے گندے چہرے لے کر حاضر ہونا نہیں چاہتا تھا. تو حضور نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مدینے کے مٹی میں شفا ہے اور تم اسے دور کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی مٹی ہے. دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مدینے کے درخت کو کاٹا یا ایک پتے کو بھی توڑا، اس نے مجھے تکلیف دی. پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ مدینے کے گلیوں میں بے تحاشا صحابہ
اس کے 1 سال بعد اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا. وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کیے، لیکن اس نے کعبہ معظمہ میں آگ لگوایا. اور آپ نے یہ بھی تقریروں میں سنا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے. خاموش رہو گے کہ میں اٹھوں؟ یہ بچے لگے کام کرو. اس نے مکہ معظمہ میں آگ لگوایا. تو آپ نے یہ بھی تقریروں میں سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد صاحب جب خواب میں دیکھے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے، تو آپ کے بجائے مینڈا کو ذبح کیا گیا. آپ کے بجائے کس کو ذبح کیا گیا تھا؟ مینڈے کو ذبح کیا گیا تھا. یعنی آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے، لیکن وہ جنتی مینڈا تھا. اس کی سینگیں کعبہ معظمہ میں رکھی تھی، وہ سینگیں بھی جل گئی. جنت کی نشانی تھی، وہ کعبہ معظمہ میں رکھی تھی. لیکن یزید کے اس برے انجام میں، برے کارنامے نے اس جنتی مینڈے کے سینگ کو جلا دیا. اب یزید جو کہ ملک شام میں تھا، عراق میں تھا، وہ یہاں پر لشکر تو بھیج چکا تھا، لیکن وہ مریض ہو گیا. اس کو سڑن کی بیماری پکڑ لی. وہ جس سے بہت محبت کرتا تھا، جس عورت سے، وہ عورت بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی. اور یہ اپنے بستر پر پڑا رہا، ہاتھ پیر مارتے ہوئے، رگڑتے ہوئے مر گیا. اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا. پھر اس کے لاش کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. اور کچھ دنوں کے بعد جب لوگ گزرتے تھے تو اس کے لاش سے بدبو آتی. اور اس کا بیٹا یعنی یزید کے والد کا نام کیا، ابو کا نام کیا تھا؟ معاویہ. کیا نام تھا؟ یزید. معاویہ کے بیٹے کا نام یزید. یزید کے بیٹے کا نام معاویہ. کیا نام تھا؟ معاویہ. دونوں کا یعنی کہ دادا کا نام معاویہ اور پوتے کا بھی نام معاویہ تھا. لیکن یزید کا جو بیٹا تھا وہ بہت ہی نیک پرہیزگار تھا، جسے ہم تابعی کہہ سکتے ہیں. وہ اچھا تھا. اس نے کچھ دنوں تک لوگوں نے یعنی کہ یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کی، انہیں خلافت کے لیے مقرر کیا. اور کچھ لوگوں نے معاویہ یعنی کہ یزید کے بیٹے کے ہاتھوں پر بیعت کی. پھر یزید نے، معاویہ نے کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ کو دستبردار کر دیا کہ میں خلافت نہیں کروں گا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر معاویہ نے خود بیعت کر لی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے شام جا کر خلافت کو سنبھالے، حکومت کو سنبھالے. اب چونکہ قاتلان امام حسین کوفہ میں بھرے پڑے تھے، اور انہی کوفہ میں ایک مختار ثقفی نام کا تھا جو کہ اہل بیت نبوت سے محبت کرتا تھا. جب یہ سنا کہ قاتلان یعنی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کو بہت رنج و غم ہوا. سب سے پہلے مکہ میں گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کی. ان سے کہا کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ٹھیک ہے ہم بدلہ لیں گے، لیکن تھوڑا رک کر. اور مختار ثقفی جلدی میں تھا کہ نہیں، ہمیں اسے ابھی ختم کر دینا چاہیے ان لوگوں کو. مختار ثقفی مکے سے آیا پھر کوفہ میں، اور کچھ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے قریب کیا جو امام حسین کے قاتل نہیں تھے. وہ مختار ثقفی کے ساتھ ہوئے، اور مختار ثقفی سب سے پہلے ان یزیدیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنی فوج شبر یعنی کہ یہ اتنا مشہور تھا، لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے مختار سے، اس کا چرچا تھا
सब डर गए कि अब मुख्तार हमें नहीं छोड़ेगा। तो सब डर डर के भागने लगे, कूफा छोड़ने लगे। एक का नाम शिमर जिलजोशन था, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को सजदे की हालत में शहीद किया। अल्लाह अकबर। उस बदबख्त ने जब देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, अगरचे हम दिन में जाएं या रात में, हर जगह जासूस लगे हुए हैं, तो उसने बकरियों के रेवड़ में, यानी बकरी चराने लोग जाते थे, तो उस रेवड़ में उसने बकरियों की खाल पहनकर एक पहाड़ की तरफ निकल गया कि लोग मुझे न देख पाए, मैं कूफा से बचकर निकल जाऊं, मुख्तार मुझे न मारे। अब जब ये निकला तो कुछ दिनों के बाद मुख्तार को खबर होगी, यानी कि इसी का गुलाम, शिमर जिलजोशन का गुलाम ने मुख्तार के सिपाहियों को खबर दिया। तो मुख्तार ने अपने कुछ सिपाहियों को लिया और शिमर जिलजोशन के पास पहुंचा। तो जब उसे कत्ल करने लगा मुख्तार, तो शिमर जिलजोशन कहता है कि या तो तुम कत्ल हो गए मेरे हाथों से या मैं तुम्हारे हाथों से, लेकिन कत्ल होने से पहले इतना तो सुन लो कि करबला में मैंने क्या किया था। उसने बताया कि जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहर फुरात पर गए थे पानी देने के लिए, तो वो मैं पहला शख्स था जो मैंने 200 लश्कर को, 200 आदमियों को नहर फुरात में भेजा था कि जाओ हज़रत अब्बास को पानी देने से रोक दो। वो मैं ही था। अब चूंकि मुख्तार जब सुना तो और गुस्से में आया, उसके बाद इसको मार दिया शिमर जिलजोशन को। उसी प्यास की वजह से उसे मार दिया, क्योंकि वो पहाड़ में था, खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त में मुख्तार सब्जी का पूरी फौज पहुंच गई और ये पानी नहीं पीने पाया था, तो ये भी प्यासा ही तड़पता मर गया। और एक खोली बिन यजीद था जो हज़रत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को चुरा कर लेकर आया था करबला से कूफा, कि इनाम मुझे मिले, इसलिए चुरा कर लाया था। तो इसे भी मुख्तार गया इसके घर में, तो ये बंदा पहले की भट्टी हुआ करती थी, वो ईंट वगैरह जलाने के लिए, समझते ना, ईंट वगैरह भट्टी हुआ करती थी। तो बंदा जाकर उसमें छुप गया, जिसे हमारे जबान में चिमनी कहते हैं। तो उसमें जाकर वो छुप गया बंदा, और मुख्तार ने जब पूछा उसकी बीवियों से, तो उसकी एक बीवी जो यजीदी थी उसने इनकार किया कि मुझे नहीं मालूम, और दूसरी बीवी जो अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत करती थी, जो काबिलाने इमाम हुसैन से नफरत करती थी, उससे मुख्तार ने जब पूछा कि खुदा की कसम तुम बताओ कि खोली बिन यजीद कहाँ है, तो उसने बताई, यानी कि हाथों से इशारा किया कि वो उसमें छुपा हुआ है। जब वो गए तो वो बाहर नहीं आ रहा था, तो नीचे से आग लगा दिए ताकि ये बाहर आ जाए। जब आग लगाए, आग भड़की, तो ये बंदा बहुत ही परेशानी के आलम में आया। फिर इसे मुख्तार सब्ती के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया और ले जाकर इसके सर को तन से जुदा करके थाल में मुख्तार के सामने पेश किया गया। यानी कि जो जो काम हजरत इमाम हुसैन के साथ जो जिस तरह पेश किया था, मुख्तार ने उसी तरह उसको मारा। एक यजीदी ऐसा था जो अपने आप को कहता था कि मैं हजरत इमाम हुसैन को इस तरह तीरों से मारा है कि मेरे ख्याल से उनके जिस्मों में कहीं जगह न बाकी रही। वो यजीदी कहता है, मुख्तार अपने सिपाहियों को रातों रात भेजता है, कहता है जाओ, ये लोग जाते हैं, वो सो रहा होता है, तलवार को अपने सिरहाने रखकर, सर के पास रखकर सो रहा होता है। ये सिपाही जाते हैं, सबसे पहले उसके तलवार
قبضہ کرتے ہیں اور اسے پکڑ لاتے ہیں، مختار کے سامنے پیش کرتے ہیں رات میں. تو مختار سے وہ کہتا ہے کہ اے مختار، تو مجھے میری تلوار واپس کر دے. خدا کی قسم اگر تو نے تلوار واپس کر دی تو میں ضرور تجھ سے لڑوں گا. میں ایسی مفلسی کی حالت میں نہیں مروں گا بلکہ بہادری کی حالت میں مروں گا، لیکن لڑوں گا ضرور تجھ سے. اس بدبخت نے اتنی جرأت کی. پھر مختار نے کہا اسے قید کرو اور صبح پیش کرو. پھر صبح دربار میں پیش کیا گیا. تو جو کہتا تھا کہ میں نے امام حسین کو تیروں سے مارا ہے، شہید کیا ہے، استغفر اللہ، تو مختار سقفی نے بھی کہا کہ اسے نیزوں سے ایسا مارو، ایسا چھید کرو کہ بندہ نیزوں سے ہی مر جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، پھر وہ بھی مر گیا. اور ابن سعد جو کہ سارے لشکر کا 22,000 لشکر یا 42,000 لشکر کا جو سپہ سالار ابن سعد تھا، یہ ایک صحابی کا بیٹا سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا جس کا نام عمر ہے. وہ عمر بن سعد کے ہاتھ میں پوری لشکر تھی. یہ بھی بچنے کے لیے کوفہ سے باہر نکل چکا تھا اور باہر آنے کے بعد یہ سوچا کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن مختار سقفی کی بہن اس کی بیوی تھی. مختار سقفی کی بہن کون تھی؟ عمر سعد کی بیوی تھی. تو جب عمر سعد گھر سے باہر گیا، بھاگا، تو اس کی بیوی، عمر سعد کی بیوی مختار کو بتاتی ہے کہ یہ بندہ یہاں گیا ہے. تو مختار اپنے سپاہیوں کو بلوا کر انہیں پکڑوا لیتا ہے اور چھت کے اوپر سے انہیں بھی نیچے پھینک دیتا ہے. یہ بھی مر جاتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے سر کو، ابن سعد کے سر کو جسم سے الگ کر کے سب کو دکھاتا ہے. وہ اس لیے دکھاتا ہے کہ تم نے بھی حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ اس طرح کیا. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شخص ایسا تھا جو بوڑھا ہو چکا، لیکن کچھ لوگ وہاں پر مجلس تھی، لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ قاتلان امام حسین نے جو بھی جس طرح سے بھی مدد کیا اس کا بہت برا انجام ہوا. وہ جس طرح سے مدد کیا تھا اسی طرح وہ مرا. تو ایک شخص، بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہ کہتا میں بھی قاتلان امام حسین میں شریک تھا، میرے ساتھ تو آج تک کچھ نہیں ہوا. وہ اتنا کہتا ہے، اس کے بعد چراغ بجھنے لگتی ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں لائٹ وغیرہ تھی نہیں، تو چراغ بجھنے لگتی ہے. تو یہ بندہ اسے درست کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ہاتھ سے اٹھاتا ہے کہ چراغ کی آگ اس کے کپڑے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کا پورا جسم جلنے لگتا ہے. جب جسم جلنے لگتا ہے تو یہ نہر فرات میں کود جاتا ہے. نہر فرات میں جب کودتا ہے تب بھی پانی کے اندر یہ بندہ جل رہا ہوتا ہے. پانی کے اندر خدا کی قدرت دیکھو کہ پانی سے آگ بجھتی ہے لیکن یہ پانی میں کود کر بھی جل رہا ہے. یہ ہے خدا کی قدرت اور ان یزیدیوں کا انجام. اور ایک یزیدی جو بہت ہی خوبصورت تھا، یہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گلے میں باندھ کر لے کر آیا تھا. یعنی کچھ دور تک وہ بھی لے کر آیا تھا، وہ بھی شامل تھا. اور جب کچھ دن گزرے تو اس کے چہرے پورے کالے پڑ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ اے شخص تو یہ بتا کہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن اچانک سے کالا پن کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ رات میں، روزانہ رات میں آتے ہیں، ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں صرف آگ ہوتی ہے اور مجھے اس میں ڈھکیل دیتے ہیں. اس آگ کی وجہ سے میرا چہرہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کالا ہوتا ہے. تو یہ یزیدیوں کا انجام ہے کہ وہ بندہ خواب کے ذریعے اس کا چہرہ کالا ہوتے رہا اور وہ
اسی حالت میں مر گیا۔ ایک اور یزیدی کے بارے میں بیان ہے کہ وہ یزیدیوں میں شریک تھا اور روزانہ 1000 مرتبہ حضور علیہ السلام یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا تھا حضرت علی پر۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ میرے بابا جان پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4000 مرتبہ۔ تو حضور علیہ السلام اس کے چہرے پر تھوک دیے اور لعنت فرمائے کہ تجھ پر لعنت ہو۔ جب وہ صبح اٹھا اور لوگوں کے سامنے گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ سور سے بھی زیادہ پتھر ہو گیا۔ یہ یزیدیوں کا انجام ہوا اور اس سے بھی برے برے واقعات اور کتابوں میں بری بری روایتیں اس سے بھی کہ ان کے انجام اس سے بھی زیادہ حال ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو اللہ رب العزت جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ان قریب تم جان لو گے اے ظالموں، ان قریب تم جان لو گے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ وہ کس طرح تمہارے ظلم کو تم پر پلٹا دے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے اور جیسے ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں تیسرے دن پر، تو حضرت امام زین العابدین بھی اپنے والد صاحب کے 40ویں یا پھر ان کو اثر ثواب پہنچانے کے لیے آپ نے ایک مدینے میں دعوت کی، عام دعوت کی، جو کہ اس میں سارے لوگ آئے اور کھانے لگے۔ اس میں ایک یزیدی شامل تھا، ایک یزیدی شامل تھا۔ تو وہ آپ کو دیکھ کر ڈرنے لگا، امام زین العابدین کو دیکھ کر یزیدی ڈرنے لگا، کانپنے لگا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے۔ لیکن جب حضرت امام زین العابدین اس کو کھانا دینے کے لیے گئے تو کہتے ہیں تو ڈر مت، تو نے اپنے مہمان کا پتھروں سے سواگت کیا تھا، تو نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی پتھروں سے کی تھی، میں اپنے مہمانوں کو نوازتا ہوں کھانوں سے، تم یہاں میرے مہمان ہو، میں تمہیں کھلاؤں گا، ماروں گا نہیں۔ کھانے کی دعوت ہے، مار کھانے کی دعوت نہیں ہے۔ آپ کی یہ اخلاص دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے آپ سے کہا کہ اسے مار دو، شہید کر دو، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور یزیدیوں کا انجام اسی طرح بہت الگ الگ آئے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن امام حسین کا نام و نشان باقی ہے اور رہے گا، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین۔ کسی نے خواجہ غریب نواز، کیونکہ یہ شاعر کون ہے؟ خواجہ غریب نواز ہے۔ یہ جو شعر لکھنے والے ہیں خواجہ غریب نواز، تو مرید پوچھتے ہیں کہ یا سیدی، یزید جو کہ جنگ جیت گیا تھا، بادشاہ وہ ہوا تھا، لیکن آپ حسین کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ اسد حسین، یعنی بادشاہ ہے حسین۔ پھر کہتے ہو کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دو مرتبہ آپ حسینی کو بادشاہ کہہ رہے ہو۔ پھر سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین، یعنی اس لیے بادشاہ ہوئے کہ آپ نے ہاتھ تو نہ دیا لیکن سر دے دی اور اسلام کو بچا کر آپ بادشاہ بنے، دین حق کو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بچا کر آپ
यजीद से। बोलो, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था प्यारे इस्लामी भाइयों। और दुनिया में जितने भी यजीदी आए हैं या आएंगे, सबका बुरा अंजाम होगा। वो जिस तरह करेंगे पाएंगे। हदीस पाक है, कमा तुदीन तुदान, तुम जिस तरह करोगे उस तरह भरोगे। तो हमें चाहिए कि हम किसी पर जुल्म ना करें। ये बयान इमाम हुसैन है, मजलिस इमाम हुसैन है, तो हम इससे जरूर सीख कर जाएं कि इमाम हुसैन पर तो जुल्म किया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी पर जुल्म नहीं किया। आओ एक वाकया ये भी सुनते हैं कि हजरत हुर जो कि करबला के मैदान में यजीदियों की तरफ से वो वाहिद शख्स है, वाहिद शख्स है जो करबला में आए इमाम हुसैन का साथ देने के लिए। लेकिन हजरत हुर का बेटा सबसे पहले जंग लड़ने के लिए गया था, और आपका बेटा जब शहीद हुआ, हजरत हुर का बेटा, तो आप अपने बेटे के लाश को उठाने के लिए करबला के मैदान में जब निकले तो हजरत हुसैन वहां पर मौजूद थे। यानी हजरत हुर के बेटे को आप उठा रहे हैं। तो जब हजरत हुर ने अर्ज किया, या सैयदी, आप क्यों उठा रहे हैं मेरे बेटे को, हक तो मेरा है। तो हजरत हुसैन फरमाते हैं कि बूढ़े बाप के लिए ये हक नहीं कि अपने जवान बेटे की लाश को उठाए, उस पर ये जेब नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे की लाश को उठा रहा हूं। वही इमाम हुसैन जब शहीद हो चुके हैं, सारे शहीद हो चुके हैं, लास्ट में आप शहीद हुए हैं। सबके बोझों को आपने उठाया, लेकिन किसी का बोझ आप नहीं बने। सबके बोझों को आपने उठाया, लेकिन आप किसी के बोझ नहीं बने। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इससे दर्स से सबक लेना चाहिए कि हम मजलिस इमाम हुसैन में शरीक हैं, बैठे हैं, लेकिन हमारा काम कुछ और होता है। हमारा काम हुसैनी जैसा नहीं बल्कि कुछ और होता है। हमें चाहिए, अगर सुबह उठो तो बच्चे यहाँ से सुबह करते हैं कि तेरी ये, तेरी वो, तेरा ये हो, तेरा वो। माँ सुबह यहाँ से करती है, बेटा तेरा ऐसा वैसा, ये वो। अरे पहले की माएँ थी, जब दूध पिलाती थी तो कहती थी कि तुझे इसलिए दूध पिला रही हूँ कि तुझे इस्लाम को फैलाना है। ये दूध मेरा, जब तक तू इस्लाम के आबियारी के लिए अपने आप को सरअंजाम नहीं देगा, तब तक मेरा दूध अदा नहीं होगा, यानी दूध का हक अदा नहीं होगा। आज की माएँ जो लोरियां गाती हैं तो गानों की, लेकिन पहले की माओं को देखो, कहती थी कि सो जाया मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। आज हमारी माओ बहनों को देखो, अगर दूध पिला रही है तो साथ में किसी और को गाली दे रही है, साथ में किसी और से बुरे अंजाम, बुरी बातें, फिल्में, ड्रामे देख रही है। बच्चों पर क्या असर पड़ा? गौसे आजम जो अपनी माँ के पेट में 18 पारे के हाफिज बन के निकले थे, उनकी माँ कैसी? आपने कभी गौर किया? गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे 18 पारे इसलिए याद है कि मेरी माँ को 18 पारे याद है। वो इसलिए कि मेरी माँ कभी भी कहीं भी रहती थी तो चलते फिरते 18 पारे को पढ़ती रही, और मैं पेट में रहकर सुनते सुनते मुझे 18 पारे याद हो। वो गौसे आजम है। आज अगर हमारी माँ और बहनें इस तरह करें तो क्यों ना हमारा बेटा हुसैन जैसा होगा। एकदम हुसैन की तरह नहीं, लेकिन जैसा तो होगा, सीरत पर अमल तो करेगा। लेकिन हमारा बेटा तो टपोरियों में नंबर 1 रहता, गाली देने में नंबर 1, मस्तियां करने में नंबर 1। इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला
ان کی ماں جب مدرسے میں انہیں ڈال کر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اے استاد صاحب آپ اس کے استاد ہو، جب تک یہ عالم نہ بن جائے اسے میرے گھر تک بھیجنا نہیں، چھٹی مت دینا۔ وہ بایزید بستامی کی ماں جسے زندگی بھر کے لیے قربان کرتی ہے کہ جب تک عالم نہ بنے بھیجنا نہیں۔ یہاں ہم مدرسے تک نہیں بھیجتے ہیں کہ جائے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نماز کے لیے 10 منٹ کے لیے چلا جائے۔ ہم بچپن سے اگر عادت بنائیں گے اس کی نماز کی تو نماز پڑھے گا نا، بڑا ہو جائے گا تو کہاں سے پڑھے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہماری ماں اور بہنیں باپ بڑا بھائی نماز نہیں پڑھے گا تو چھوٹا کیسے پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا میرے ماں باپ ایسے گھوم رہے میں کیوں پڑھوں؟ اگر ہم زیادہ زور دیے اس پر کہ بیٹا جا پڑھ تو کہے گا تم تو پڑھتی نہیں ہو مجھے بول رہی، تم تو پڑھتے نہیں ہو مجھے بول رہے۔ آج کے بیٹے ایسے فوراً اوپر جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت بایزید بستامی جو ماں سے ملنے کی اتنی خواہش تھی، اتنی خواہش تھی کہ اپنے استاد سے کہتے ہیں، روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ استاد سے کہتے ہیں مجھے چھٹی دے دیجیے۔ ان کے استاد کہتے ہیں ایک شرط پر چھٹی دوں گا، وہ بھی رحم کھا کر چھٹی دیتے ہیں کہ پورے ہفتے کا سبق ایک دن میں سنا دے، یعنی کل تو سبق سنا دے پورے ہفتے کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سبق یاد کرتے کرتے جب اتنی نیند آنے لگتی ہے کہ اب نہیں سمجھ سکیں گے تو کہتے ہیں میرے مولا مجھے ماں سے ملنا ہے، اگر تو اس پر راضی ہے تو مجھے ماں سے ملا دے، اور اگر نہ راضی ہے تو تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ وہ بچے ہیں جو بچپن میں رہ کر کہہ رہے تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ آج ہمارا بیٹا کہتا ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں گالیاں دیتا ہے، دنیا میں جو بھی بات کرنا ہے اس سے کر لو لیکن دینی معاملے میں ایک لفظ پوچھو تو نہ بتا سکتے۔ ارے ہمارے نوجوانوں سے اگر پوچھ لو کہ نماز میں کتنی فرض ہے تو نہ بتا سکیں۔ یہ تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ شرم کرو نوجوانوں کہ وہ بچے ہو کر بایزید بستامی پورے ہفتے کا سبق سنا دیے، اور صبح جب امی سے ملنے جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون بیٹا بایزید بستامی؟ تو کہتے ہاں ماں میں بایزید بستامی۔ تو کہتی کیا تو عالم بن گیا ہے؟ سوال کیا تو عالم بنا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ماں۔ ان کی ماں کہتی ہے واپس لوٹ جا، میں اس وقت تک تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تو عالم نہ بنے۔ آج ہماری ماں بہن غور کریں اس پر۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک امام ہے، ہمارے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی جسے ادریس بھی کہا جاتا ہے، اسماعیل بن ادریس جن کا نام ہے۔ تو ایک امام یہ بھی گزرے جب ان کے ماں سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا اتنا بڑا عالم ہے، ایک امام ہے، کس لیے کیوں ہے؟ ان کی ماں کہتی ہے کہ میں حرام چیز کبھی نہیں کھائی، حرام چیز، حرام غذا، حرام کھانا میں کبھی نہیں کھائی۔ بولو کبھی نہیں کھائی، اس لیے میرا بیٹا اتنا نیک اور صالح ہے۔ آج ہم کماتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، کیوں آ رہا ہے، کیسا پیسہ میں گھر والے کو دے رہا ہوں، لیکن اس کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ ہماری اولادوں پر ہوتا ہے۔
بچے بچپن ہی سے اندھے لنگڑے لولے گونگے پیدا ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم حرام و حلال کا خیال نہیں کرتے, اچھے برے کا خیال نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پیارے اسلامی بھائی کو آؤ علماء کے قریب آؤ, دین کے قریب آؤ. آؤ تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں, نمازوں کی طرف بڑھو, یہی تمہاری کامیابی ہے. جب اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, لیکن ہم نہیں آتے ہیں. اگر اسی پر غور کرو کہ اگر ہمارا دوست شادی میں بلا رہا ہے کہ تجھے آنا ہے یا ایسے ہی بلا رہا ہے تجھے آنا ہے, تو ہم ضرور سوچتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا, وہ ناراض ہوگا. یہاں رب قدیر کے گھر سے آواز آ رہی ہے, رب قہار کے گھر سے آواز آ رہی ہے, ہمارے کانوں میں پانچوں وقت پڑتی ہے, لیکن ہم بے خبر ہیں. کیوں پیارے اسلام؟ کیا ہم نے قیامت کے دن کی تیاری کر لی ہے؟ سوچو, ذرا غور کرو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی حساب دینا ہے, ہمیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہمیں بھی امام حسین کو چہرہ دکھانا ہے, ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر وہ شفاعت چاہیے. تو جب شفاعت چاہیے, جام کوثر پینا ہو, تو آؤ نماز کی طرف, آؤ دین کی طرف, آؤ علماء سے اپنی محبتوں کو بڑھاؤ, ان سے میل جول رکھو, ان سے دور نہ بھاگو, دین سے دور نہ بھاگو. پیارے اسلامی بھائیوں, یہی آج کی گفتگو رہی. کل سے انشاءاللہ العزیز پھر ہم اس کے آگے یعنی کہ امام زین العابدین کی سیرت کو ہم سنیں گے. آئیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز علماء سے قریب رہیں گے, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں گے, اپنے بچوں کی پرورش سیرت امام حسین پر کریں گے. جب ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے تو حضرت علی اصغر کی سیرت کو سنائیں گے, حضرت امام حسین کی شہادت کو سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا البلاغ, میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو کچھ چھوٹی بڑی لفظیں غلطیاں ہوئی ہوں اس سے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وما علینا الا البلاغ.